پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ سیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی۔ اللہ خیر معین۔ آقای آخوند خراسانی نے یہ بتایا کہ من بلغ والی روایت، چھپکلی والی روایت کے ذریعے سے 100 درجے ثواب دلاتی ہے، اور انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، اس جملے پر اشکال وارد ہے۔ انہوں نے کہا یستحب کل عمل بلغہ عن النبی ثواب علیہ۔ یہ لفظ یستحب کا استفادہ کہاں سے کیا، جبکہ پوری روایت جتنی بھی ہے من بلغ کی فقط ثواب کے بارے میں اطلاع ملی، ثواب اور مستحب ہونے میں کہاں سے ملازمہ ثابت ہوا؟ السلام علیکم۔ ثواب الگ چیز ہے، مستحب الگ چیز ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مستحب نہ ہونے کے باوجود ثواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ اپنے لطف و کرم سے بہت سی جگہ پر ثواب دیتا مستحب نہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا یستحب، یہ لفظ روایت میں موجود نہیں، کہاں سے لے کر آ گئے ہیں؟ اس پر اشکال وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدر و ذیل روایت کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو کلمہ استحباب کسی روایت میں کار فرما نہیں ہے، اور آقای آخوند خراسانی علیہ رحمہ تعبیر میں یستحب کل عمل بلغہ عن النبی یہ ثواب علیہ، اس میں یستحب کی تعبیر آقای آخوند لے کر آ رہے ہیں۔ معنی نہیں تھا کہ ہم آقای آخوند کی بات کو مان لیں، نظریے کو قبول کر لیں، لیکن یہ لفظ یستحب درمیان میں جو ان کی عبارت میں آ گیا ہے، اس پر اشکال وارد ہے، اس لیے کہ یستحب اور ثواب کا پہنچنا دونوں میں کوئی ملازمہ موجود نہیں ہے۔ روایات میں تعبیر ہمیشہ یوں آئی ہے کہ جس میں ثواب پر تکیہ کیا گیا ہے وہاں پر لفظ یستحب پر تکیہ نہیں کیا گیا ہے، یوں آیا بلغہ عن النبی شیء من الثواب، لیکن لفظ یستحب کا کہیں پر بھی موجود نہیں، بلغہ عن النبی شیء من الثواب، یوں لفظ موجود ہے کہ پیغمبر سے کوئی بھی چیز کی ثواب کی اطلاع ملے، فعمل طلب ذلک الثواب، اور کوئی آدمی اس ثواب کو طلب کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتا، چھپکلی کو مار دیتا ہے مثلا، تو وہ ثواب اس آدمی کو دیا جائے گا چاہے رسول خدا نے نہ فرمایا ہو۔ یہ جو عبارت ہے، احکام خمسہ جو کہتے ہیں کہ واجب ہے
مستحب ہے مکروہ ہے مباح ہے، جب اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں تو ثواب کہاں ڈالیں گے؟ وہ آپ کو ابھی بتائیں گے، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے کہ ہم بتائیں گے کہ بغیر استحباب کے بھی اللہ اپنے لطف و کرم سے ثواب دیا کرتا ہے. بہت سی جگہ ایسی ہے. کہاں میں سکتا ہو جائے گی؟ ستہ نہیں ہے، ثواب الگ چیز ہے. ثواب جو ہے مستحب پر بھی ملا کرتا ہے، ثواب احتیاط پر بھی ملا کرتا ہے، ثواب واجبات پر بھی ملا کرتا ہے، ثواب حرام کے ترک کرنے پر بھی ملا کرتا ہے، ثواب جو مکروہات کو چھوڑ دینے پر بھی ملتا ہے. ثواب جو ہے ہر چیز پر ثواب ملتا ہے. ہاں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی جو ہے اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ابھی تو شروع ہوا مسئلہ علم کہ انہوں نے یستحبو کا لفظ کہاں سے نکالا ہے. یہ اصل اشکال ہی ہے، جبکہ روایت میں ثواب کے بارے میں کہا گیا، یستحبو نہیں کہا گیا یہاں. اس لیے جو ہے آخون پر اشکال یستحبو کے لفظ میں ہے. ہاں استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے اس لیے ہم کوئی عمل انجام دیں تو اللہ اس کے حکم کی بجا آوری پر ثواب دے گا. جو اللہ کو پسند ہے، پسندیدہ چیز کو طلب کیا گیا ہے. حب سے نکلا، محبت. نہیں یہ تو جو ہے. آئیے اب ہم آخوند سے رحمۃ اللہ علیہ ان سے طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ملازمے کے باب سے ثواب کو ثابت کیا ہے تو ملازمے کے باب سے ثابت نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ثواب اوسع از مسئلہ استحباب ہے. اس سے مجھے ایک جو ہے چھوٹی سی بات یاد آ گئی ضمنی. یہ جملے معترضہ ہے جو ابھی عرض کر. ایک عورت جو نماز شب پڑھتی ہے، غور کیجیے گا، نماز شب پڑھتی ہے لیکن جب باہر نکلتی تو پردے کا اتنا خیال نہیں کرتی ہے. نامحرم کے سامنے ایسی جو بال کھلے رکھ کے آ جاتی، گردن کھلے رکھ کے آ جاتی مثلا. دوسری عورت ہے کہ جو ہے نماز شب نہیں پڑھتی ہے لیکن پردہ بالکل صحیح کرتی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پردہ بالکل صحیح کرے نماز شب پڑھنے والی عورت سے زیادہ ثواب اس پردہ صحیح کرنے والی عورت کو ملے گا. تو پردہ کرنا خود ایک عبادت ہے، واجب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت ہے، کیونکہ حرام سے بچ رہے ہیں. خود بھی حرام سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو بھی حرام سے بچا رہے ہیں. تو حرام سے بچنا یا واجبات پر عمل کا حتیٰ یہ کہ پردہ جو حرام سے بچا رہا ہے، کسی کو حرام سے بچانا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہوا کرتا ہے. خود بھی بچنا حرام سے اور دوسروں کو بھی بچانا یہ بہت بڑی بات. کچھ عورتیں ایسے کہ گناہ کو چھپانے کے لیے پردہ کرتی ہیں تاکہ ہم نہ پہچانیں. گناہ اپنی جگہ پر، یہ پردہ اپنی جگہ پر، دونوں کو مخلوط نہیں کرنا ہے. اگرچہ کہ پردے کی آڑ میں برائی کی جاتی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن پردے کی وجہ سے اس کو ثواب ہے. اس سے ہر طرح زندگی میں یہ تجربہ ہے ہوتا اپنے معاشرے کے اندر جو عبادت حقوق اللہ پہ بہت زیادہ زور یا توجہ دیتے ہیں نا، وہ حقوق العباد کو بھی نظر انداز کر کے اسی کی طرح بھی بدنواز سے ہو رہی ہے. ہاں صحیح بات ہے.
جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ریگولر پڑھتے ہیں انتہائی کا بد اخلاق بد تہذیب ہر حوالے سے معاشرے میں یہی دیکھا گیا ہے. جی صحیح بات. تو یہ ہمیں دونوں پہلوؤں کو اختیار عبادت بھی ایکسلنس انجام دینا، یعنی سب سے ہر کام میں زندگی میں آپ یہ ایک نسخہ یاد رکھیں کہ یہ ترقی دنیا و آخرت دونوں کا سبب ہے. ہر کام جو بھی اپنے ذمے لیں اس کو اعلیٰ ترین طریقے سے انجام دیں، اس میں کوئی کمی نہیں رکھیں، اپنی طرف سے پورا اعلیٰ انجام. اس میں دنیا بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی صحیح ہو جائے گی آپ کی. ایک جو ایک قصہ چھوٹا سا عرض کرتے، ایک دن جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے قبر بنائی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا قبر جو ہے دو طریقے کی زمینیں ہوا کرتی. ایک زمین جو بہت پتھریلی زمین ہوتی ہے تو کھودنا بڑا مشکل ہوا کرتا، زمین میں کھود کر کے اس میں قبر بنانا ذرا مشکل کام ہوا کرتا. تو کھودنا مشکل ہے، لیکن وہ زمینیں جو ہے وہ میدانی زمین ہوا کرتی، جو زمین جو ہے نرم قسم کی زمین ہوا کرتی ہے، اس میں کھودنا آسان ہے، لیکن عام طور پر کھودتے کھودتے مٹی پھر دوبارہ اندر آ جاتی ہے اندر. تو عرب کی زمین ایسی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ مٹی اندر آ رہی تھی. چنانچہ پرانے زمانے میں بھی طریقہ یہ تھا کہ اس قبر کے چاروں طرف دیوار کھڑی کر دیا کرتے تھے تاکہ مٹی اندر نہ آ جائے. تو یہ مزدور، یہ گورکن جو اسی دیوار کو کھڑا کر رہا تھا، بندے خدا شاید پتھر وغیرہ اس زمانے میں جو بھی اینٹ پتھر تھا اس کے وجہ سے جو دیوار کھڑی کر رہا تھا سامنے، تو دیوار کھڑی کرتے وقت اس نے اس دیوار میں ایک پتھر ذرا سا ٹیڑھا لگا دیا. اب اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی اگر مکان کی دیوار ہو تو چلو اس کو لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، کہیں گے یہ عیبدار دیوار بنائی. اب قبر کے اندر جو دیوار ہے اس کے اندر جو ہے وہ مٹی بھر کر کے جو ہے قبر کو بند کیا جانا ہے. اس کے اندر کون دیکھنے والا؟ مردہ تو ویسے ہی مر گیا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں دیکھنے کی. باقی لوگ بھی باہر سے کوئی اندر سے جو بالکل چھپ جائے گی تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، ٹیڑھی تو ٹیڑھی تھی. پیغمبر اس کو وہیں ٹوک دیا، کہا کہ یہ پتھر صحیح کرو، یہ ٹیڑھا پتھر لگائے تھوڑا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اندر کون دیکھنے آتا ہے؟ نہیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ جو اس کو اتنا خیال کیا جائے. نہیں. تو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صلوات اللہ علیہ کہ جو کوئی کام کرو اپنے احسن طریقے سے انجام دیا کرو. زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، حتیٰ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی جو ہے جو کوئی بھی کام اپنے ہاتھ میں لو وہ بالکل احسن طریقے سے انجام دو. جتنی آپ کی بس میں گنجائش ہے اس طریقے سے اچھے کام انجام دو. ہاں، تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی کہا کہ اس کام کو جو اپنے ہاتھ میں لو کام بہت احسن طریقے سے انجام دیں. کام میں جب احسن طریقے سے انجام دو گے زندگی میں آپ کی روش ہی یہ ہو جائے گی تو اس کے نتیجے آپ کی دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت خود بخود آپ کے مالی مسائل اور آپ کے مادی مسائل بھی خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. خود بخود ہی ہوگا. ایک قدرتی اور فطری چیز ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ بالکل ایکیوریٹ اور بہت صحیح کام انجام دیتا ہے تو لوگ خود بخود ہی جو ہے آپ کو پیشکش کریں گے بہت ساری چیزوں کی. اس لیے جو ہے زندگی میں کوئی بھی کام کرے انسان بالکل ایکیوریٹ اور بالکل اعلیٰ سے اعلیٰ جتنا اس کے بس میں ہے برے کوشش کرے. ہاں بالکل. دیکھیے یہ اچھی نوری صاحب نے مثال پیش کی کہ اگر ایک معاشرے میں ایک اچھی مجلس پڑھ لے تو لوگ بلانے لگ جاتے ہیں دھڑا دھڑی میں. ہاں واقعی یہ اچھی مجلس پڑھنے والے.
تو ایک اچھی مجلس تیار کریں تو اتنے لوگ بلانے آ جائیں. جب انسان کی زندگی میں پوری روش ہی ہو کہ بہترین مجلس پڑے گا تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگ آپ کو بلائیں گے. نہیں، اس طرح ہر کام میں یہی ہوتا ہے. ایک مثال ہے یہ تو، خالی ہر کام میں یہی ہے. اعلیٰ ترین تیاری کریں، جتنا ہو سکے ایکسلنس، کام کی نوعیت میں ایکسلنس ہی پیدا کریں. ہاں جی جی، وہ ایک الگ موضوع ہے. لگتا ہے روٹی جو ہے لگا کے، روٹی پکا کے بھی کھلا کے آپ کے منہ میں دینا پڑے گی. نہیں اچھا، ایک روایت بھی ہے نا کہ اگر دین کا کام، یہ اسی سے مربوط ہے کہ اگر دین کا کام کرو تو ایسے کرو، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے تمہیں ابھی جانا ہے. ہاں بالکل صحیح. دنیا کا کام کرو تو ایسے کرو کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے. ہاں بالکل، وہ روایت ہم بھی اس سوچے سے پیش کریں، لیکن جو ہے ہم نے کہا چلو یہ ایک روایت کافی ہے ابھی فی الحال واقعے کے ساتھ. وہ روایت بھی ہے اچھی بات کہ آخرت کے کاموں میں اس طرح انجام دو کہ بس اللہ نے آخری موقع دی ہے، اور دنیا کے کاموں میں اس طرح جس طرح ہمیشہ رہنا ہے اس طرح کام انجام دینا. یہ روایت جو موجود ہے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ استحباب اور ثواب دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے، اس لیے کہ ثواب اوسع از استحباب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ترک محرمات پر بھی ثواب حاصل کرتا ہے. بہت ساری چیزیں حرام کو چھوڑ دینے پر بھی ثواب ہے. مثلا ایک نامحرم عورت ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھا، دیکھ نہیں رہے، اپنے نفس کو روکا، اس پر بھی اللہ بہترین ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اپنے نفس کو مار. میں نے روایت پڑھی ہے، جو شخص کوئی نامحرم سامنے آ جائے اور اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ ایک بھول پیدا کر دیتا ہے اس کے. ہاں بالکل. اتنا بڑا ثواب ہے. کوئی مرحباً بناصرنا، یعنی جی تو ہماری بات تائید ہوگا نا کہ مستحب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا، ثواب اللہ دے گا. مستحب نہیں ہے پھر بھی، یعنی تو یہ ہوتا ہے کہ بلکہ نامحرم سے بچانا اس میں کوئی چھوٹا موٹا جو ثواب نہیں ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ انسان اپنے ایسے موقع پہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اور جو ہے وہ کسی طرح نامحرم عورت کی طرف نگاہ نہ کرے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے نا. نفس کو ایسے ماحول میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. وہ نفس کی صلاحیت اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے رکھی ہوئی نہیں، اللہ نے جان بوجھ کے رکھا ہے تاکہ جو ہے عورت مرد کی طرف، مرد عورت کی طرف جلب ہوتا رہے، ورنہ جو ہے نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی، وہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی نا. تو یہ ایک مسئلہ ہے نہیں. جی نوری کہہ رہے کہ نمک سے روٹی نکال لے تو جو کچھ بچے گا نہیں کیا؟ ہاں جی ہاں. جذابیت کا اصل ہدف یہ کہ نسل انسانی اور تمام حیوانات کی نسل جو ہے بڑھتی رہے. وہ اگر جذابیت نہ ہو تو انسان کہے کہ وبال کیوں پالے، یعنی وہ عورت ایک تو وبال کی طرح ہوتی تو اس کو کیسے خم خمی جو گھر میں لے کر آیا نہیں. درد سر ہوا کرتا ہے نا. صرف جو ہے اس جذابیت کی وجہ سے ہی تو انسان جو ہے گھر میں شادی کا سلسلہ اور خاندانی سلسلہ رکھتا ہے، ورنہ ہر آدمی کیا یہ تو بھلا ہے، جان چھوڑاؤ اسے کسی طرح بھی. ہاں درس میں بھی آنا مشکل ہو جاتا، پھر نفس اگر ختم کر دے تو آدمی جو ہے لیٹا رہے گا آرام سے، ہر طرح آرام کرے گا نہیں. تو یہ انسان نے کچھ چیزیں رکھی، انسان میں کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر چیز کی اپنی جگہ پر ایک مصلحت ہے، لیکن
وہ جو جذابیت رکھے اس کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کیا جائے، جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پر استعمال کیا جائے، اسی کا نام ہے حجاب۔ اور حجاب خالی عورتوں کا نہیں ہے، مرد کا بھی حجاب ہے۔ مرد کا حجاب یہ کہ اپنی آنکھیں جو ہے جھکا کر کے رکھے، نامحرموں کو نہ دیکھے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی تو ہم کسی اور موضوع پہ گفتگو، یہ تو اس کو متبذلات کہتے ہیں۔ متبذلات کو بغیر شہوت کے دیکھنے، ہاں متبذلات کہلاتی ہیں جو بے پردہ عورتیں، جو کہنے پر بھی نہیں مانتی ہیں، متبذلات کو بغیر شہوت کی نگاہ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے لوگ ہیں مسائل میں شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہاں شہوت کی نگاہ، لیکن ہمارا خاتون ہے، بے پردہ ہے، اور شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کیا ہوگا؟ وہ تو نظر ہی اس طرح سے ہی پڑے گی۔ بس وہ پہلی نظر اتفاق سے پڑ جاتی ہے نا، تو وہ تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شہوت کی نگاہ نہیں ہے۔ باقی نگاہ اگر دوبارہ ڈالتے تو ہو سکتا ہے وہ شہوت کی نگاہ ہو۔ اگر شہوت کے بغیر نہ دیکھو تو اس طرح پیٹ نہ بھرے۔ خواتین اور مرد کام کرتے ہیں وہاں پر تو ان کو کام سے سرکار ہوتے ہیں، دوسرے باتیں بھی کرتے ہیں، اندر اندر چل رہا ہوتا معاملہ، یعنی پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں شہوت کے بغیر کسی عورت کو نہ دیکھے، تو مقصد اس کا یہی ہے کہ بھائی کھانا کھائے پیٹ نہ بھرے۔ ہاں وہی بول نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو بات یہ کہ البتہ متبذلات جو بے پردہ عورتیں جو پردہ کرنے کو بالکل تیار نہیں، ان کو بغیر شہوت کی نگاہ کے دیکھا جا سکتا ہے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں بغیر شہوت کے دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں تو اس کے لیے تو دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ حتیٰ یہ بھی جو ہے کتابوں میں پڑھا ہم نے کہ اگر کوئی کھڑکی کو دیکھنے سے بھی اس کو شہوت ہو تو کھڑکی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، کپڑے کو دیکھنے سے شہوت ہو تو کپڑے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی ایک مسائل ہے۔ جوتے کو دیکھنے سے جو ہے شہوت ہو تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ شہوت کی نگاہ جو ہے اتنی خطرناک ہے نا۔ کچھ لوگ جو ہے بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت سے جو ہے ان کے اندر شہوت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ کس کو؟ ہاں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کھڑکی کو کپڑے کو بتا رہے، جوتے کو بتا رہے۔ مثلاً کچھ مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مستحب نہیں ہے لیکن ثواب اس پر مترتب ہوا کرتا ہے۔ مثلاً چند موارد میں انسان احتیاط کو انجام دیتا ہے تو ان احتیاطات کے بارے میں تنبیہ براءت میں گزر چکا ہے کہ رجحان احتیاط رکھتا ہے، اما رجحان احتیاط اس کا مطلب یہ نہیں کہ استحباب شرعی بن گیا ہے، بلکہ حالت سابقہ مثلاً طہارت تھا، احتمال دیتا ہے کہ ابھی جنب ہو گیا ہے یا نہیں، اور کوئی علامت و قرینہ جنابت پر موجود نہیں ہے۔ اگر چاہے تو غسل جنابت نہ کرے لیکن احتیاطاً و احتمالاً وہ غسل جنابت انجام دیتا ہے، اور یہ احتیاطاً غسل جنابت کو انجام دینا رجحان رکھتا ہے تاکہ یقین حاصل کرے کہ وہ جنابت کی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ احتیاط جو یقین بے عدم جنابت کے لیے ہے عنوان استحباب شرعی پیدا کرے گا یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احتیاط رجحان رکھتا ہے تاکہ انسان کو
یقین ہو جائے کہ جنابت کے ساتھ نہیں ہے اور احکام واقعیہ کو حاصل کر سکے، ولا ان کے بحسب ظاہر اپنا وظیفہ شرعی غسل جنابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قصد رجاء ثواب کے لیے اور قصد رجاء احکام واقعیہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس طرح احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے روایات صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ فلاں عمل فلاں مقدار ثواب رکھتا ہے۔ آیا ہم نفس سے ترتب ثواب سے استحباب شرعی کا استفادہ کر سکتے ہیں، یا مستحب خود اپنے ہی باب سے استحباب ثابت ہونا چاہیے؟ یعنی امر یا کوئی امر جیسی چیز ہو کہ جس کو ہم استحباب پر حمل کر سکیں، کہ اس کو یستحبوں سے تعبیر کر سکیں۔ اسی لیے بہت سارے تعبیرات جو مستحبات کے سلسلے میں روایات میں یوں آیا کہ یستحبوں کا لفظ آیا ہے، بعض میں امر آیا، امر کو حمل بر استحباب کیا گیا، تو وہاں ٹھیک ہے کہ وہاں پر استحباب اپنے خود کے راستے سے ثابت ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں استحباب کا کوئی تذکرہ نہیں، خالی ثواب کا تذکرہ ہے یا احتیاط رجحان رکھتا ہے، تو اس میں جو ہے بہت سارے امور جو حرام سے بچ جانے والے ہیں اس پر بھی ثواب رکھا ہوا ہے، تو اس سے استحباب کا ملازمہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ واجب تو کہتے ہی اسے ہیں کہ حرام تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر آپ اس سے بچیں گے آپ کو ثواب رکھا ہی اللہ نے اس کے لیے، مکروہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر آپ مکروہ سے بچیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو اس پہ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے قرآن کی آیت ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے جو استحباب کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ وہ کام انجام دو تو اللہ ثواب دے گا، تو اللہ ہر نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری جو ہے سورہ ملک کی جو آیت ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ اچھے سے اچھا عمل چاہتا ہے، تو انسان جتنی نیکیاں کرے گا تو اس میں اللہ کا حکم اس میں شامل ہو جائے گا، تو استحباب لگا سکتے ہیں۔ پھر استحباب شرعی کہہ رہے ہیں، استحباب لغوی نہیں کہہ رہے ہیں، استحباب شرعی۔ قرآن کی آیت ہے، شریف کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن کی آیت تو ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ استحباب کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو امر پروردگار واقع ہو جائے یا یستحبوں کا لفظ استعمال ہو، تب استحباب ثابت ہوگا، ورنہ اس میں ثواب ہے لیکن ثواب کے ساتھ لازم نہیں کہ استحباب بھی ہو، استحباب شرعی ثابت کرنے کے لیے الفاظ ہونا چاہیے کوئی، تو وہ یہ جو ہے اچھا ہے، یہ محسنین کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے والا ہے، تو یہ ثواب خالی بھی ہو سکتا ہے، اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، حب کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ حب محبت جو لغوی ہے، آپ پھر لغوی کو لے کر آگئے، لغوی کو آپ اصطلاحی کے ساتھ نہ ملائیں نا۔ آغای نائینی اخبار من بلغ کے سلسلے میں ایک نظریہ رکھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اخبار من بلغ ایک خاص ہدف رکھتا ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم تمام ادلہ حجیت خبر واحد اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو مخبر خبر واحد ثقہ ہونا چاہیے یا بالاتر عادل ہونا چاہیے، اما اخبار من بلغ یہ اس لیے روایات آئی ہیں
کہ شرائط کو جو حجیت خبر واحد میں ثقہ و عادل ہونا چاہیے وہ واجبات و محرمات کی نسبت سے ہے، اما مستحبات میں یہ ثقہ اور عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ روایت جو دال بر استحباب ہے اس کو ثقہ یا عادل ہونا چاہیے، بلکہ ایک ضعیف روایت اپنے تمام معنی کے لحاظ سے ضعیف ہے، وہ بھی حجت ہوگی چاہے وہ ثقہ اور عادل سے نہیں آئی ہے۔ ثقہ و عادل کی روایت وہ واجبات و محرمات میں شرائط ہے، باقی مستحبات میں یہ عادل و ثقہ کی کوئی شرط نہیں، یعنی وہ خصوصیات جو حجیت خبر واحد میں ہیں وہ واجبات و محرمات کی نسبت، اما خبر جو مستحبات کی نسبت سے آئے اس کے اندر یہ تمام شرائط موجود نہیں ہے، بلکہ خبر ضعیف بھی استحباب کو حجیت کا درجہ دے گی، اور اصلاً اخبار من بلغ یہ چاہتی ہے کہ یہ فائدہ ادا کرے کہ مستحبات میں آپ کو ثقہ اور عادل کے پیچھے نہیں جانا، جو ثواب دیا گیا آپ اسی پر عمل کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بزرگان ہمارے اس مسئلے میں ذکر فرماتے ہیں اور عنوان کو اپنے رسالہ عملیہ میں لکھتے بعنوان تسامح در ادلہ سنن۔ اسی بات کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ روایات جو مستحبات پر دلالت کرتی ہے ان روایات میں تسامح سے کام لیا گیا ہے، یعنی آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ مستحبات کی روایت ثقہ کی روایت ہے یا نہیں، عادل کی روایت ہے یا نہیں، اغماض نظر کریں، چشم پوشی کریں اور راوی کی خصوصیات کو مد نظر نہ رکھیں، اور اسی طرح آپ اس مستحب روایتوں سے استفادہ کریں۔ تو روایت من بلغ مناسبت رکھتی ہے اس کے ساتھ کہ روایات مستحب اگر ضعیف بھی ہے تو آپ اس کو لے لیں اور اس کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔